ابراہیم ابن ادم جنہوں نے بلخ کی سلطنت کو ترک کیا، اور دوسرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جنہوں نے سمنان کی سلطنت کو بچپنے ہی سے ان کی توجہ جو تھی وہ خدا کی طرف، آخرت کی بھلائی کی طرف، مگر چونکہ وہ سلطان ابراہیم کے بیٹے تھے تو باپ کے انتقال کے بعد تخت سلطنت پر ہو گئے، اور سلطنت کے امور انجام دیتے رہے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے سونے کا سکہ چلایا تھا ایک خاص وزن کا، جس کو لوگ اشرفی کے نام سے جانتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں بھی یہ ہے، اگر آپ اشرفی کا ترجمہ دیکھیں تو اس میں لکھا ایک سلطان اشرف تھے جنہوں نے یہ سکہ چلایا، وہ سلطان اشرف وہی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ پہلے اس کو اشرفی کہتے تھے، مگر بعد میں کثرت استعمال سے اسے اشرفی کہنے لگے۔ تو وہ سونے کا وہ خاص سکہ جو تھا انہی کا چلایا ہوا تھا۔ بہت ہی عدل، بہت ہی علم کا دور تھا، بڑے بڑے بزرگوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کے والدین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے بشارت دی تھی کہ یہ جو فرزند ہے اس کا نام اشرف رکھنا، اور یہ آگے چل کر اللہ کے مقبول بندوں میں ہوگا، اور اس سے دین کا بہت نام لیا گیا، اس کی تربیت کا خاص خیال رکھنا۔ خیر، مختصر یہ ہے کہ حضرت خضر بار بار آ کر کے ہدایت کرتے اور ملاقات کرتے رہتے تھے، آگے کی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ جو حضرت خضر نے آ کے یہ کہا کہ وقت آ گیا ہے، تم یہاں سے سفر کرو۔ پھر انہوں نے اپنی سلطنت کو چھوڑنے کا ارادہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی جن کا نام سید محمد تھا اس کو گدی پر بٹھا دیا، اور ماں سے اجازت لی کہ آپ ہم کو اجازت دیں۔ وہ بھی بہت نیک سیرت پارسا خاتون تھی، انہوں نے اجازت دے دی، اس لیے کہ کچھ ایسی بشارتیں ان کو ہوتی تھیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ بچہ کچھ اور ہی ہے اور کسی اور کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ مگر ماں نے خواہش یہ کی تھی کہ جب تم یہاں سے نکلو تو شاہانہ کر و فر کے ساتھ نکلو، فوج و لشکر کو لے کے ساتھ چلو، اور میں قلعے کے اوپر سے دیکھوں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ میرا بیٹا کوئی ملک فتح کرنے گیا اور وہاں سے فاتح ہو کر کے پڑ گیا، مجھے یہ تسکین۔ تو اس طرح سے وہ ایسے ہی آن بان کے ساتھ نکلے، مگر جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو سارے لشکریوں کو واپس کر دیا۔ بس صرف ایک خادم تھا جو ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس کو ساتھ لیا، اور سواری جو ایک گھوڑے پر چلتے چلتے کچھ دور جب پہنچے وہ آگے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس خادم کو کیسے واپس کیا جائے، ایسے تو خوشی سے یہ جائے گا نہیں، تو اس کو سوتے چھوڑ کر کے خود چل پڑے، سواری بھی چھوڑ دی، اسے بھی چھوڑ دیا، وہاں سے پیدل چل پڑے۔ وہ جب اٹھا دیکھا کہ حضرت تو نہیں ہے، اب اس کے پاس بھی چارے کار نہیں تھا، وہ ویسے ہی واپس ہو گئے۔ اب وہاں سے وہ تنہا سفر ہوا، بڑا طویل سفر، بہت طویل سفر، انجان ملک، مگر اس کرامت کا ظہور ہر جگہ ہوتا تھا، اول بھی آخر بھی۔
کہ حضرت جس ملک میں جس علاقے میں پہنچتے تھے وہاں والوں سے وہی کی زبان میں بات کرتے تھے. ماشاءاللہ. یہ بات اس سفر کے بعد بھی جہاں جہاں انہوں نے سیر کیا یہ خاص بات تھی کہ پیر و مرشد سے ملنے کے بعد بھی جب وہ دوسری جگہ دوسرے علاقوں میں پوری دنیا کا سفر کیا جہانیاں جہاں گشت ان کا خطاب تو بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات تو جس علاقے میں گئے اس علاقے کی زبان میں ان سے بات کرنا اور صرف یہی نہیں اس علاقے کی زبان میں کوئی کتاب بھی لکھ کے چھوڑ دے تاکہ ان کو ہدایت کے لیے کافی تو اس کرامت کا ظہور تو ان سے ہوتا ہی تھا. خیر وہ وہاں سے آئے اور اچ شریف میں سید جلال الدین بخاری زبردست ولی کامل ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا میرے بھائی علاء الحق بنڈوی بنگال میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں وہاں جاؤ. اب وہ راستہ طے کرتے کرتے وہ آتے راستے میں ایک مجذوب ملے ابراہیم مجذوب. انہوں نے کہا تیزی سے جاؤ اور ایک اس سیدھ میں جاؤ نشانہ بتایا. یہ چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے بہار شریف میں پہنچ گئے. ہندوستان میں بہار ایک تو بہار صوبہ ہے اس میں ایک شہر ہے اس کا نام بھی بہار شریف. وہاں پہنچ وہاں معلوم کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کیا ہوا کہا مخدوم بہاری کا انتقال ہو گیا. سمجھا شرف الدین یحییٰ منیر شریف ان کا وصال ہو گیا. انہوں نے وصیت کی تھی کہ فلاں طرف سے ایک قافلہ آئے گا اس میں ایک شخص ہے اس کا نام اشرف ہے وہ میری نماز جنازہ پڑھائے. اب اس کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کی بات آئی تو لوگ انتظار کر رہے تھے. پوچھا بھائی آپ کا نام کا اشرف کہاں بس حضرت نے ہی بتایا آپ ہی کو نماز پڑھا دی. حضرت نے نماز تو پڑھا دی اور تدفین بھی ہو گئی مگر پھر حضرت کے دل میں خیال ہے کہیں یہی تو نہیں میرے پیر تھے. اور مجذوب نے کہا تھا جلدی چاہو میرے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی. سمجھا تو پھر حضرت نے وہیں سے مزاحی سے کہا کہ نہیں تمہارا پیر تمہارا انتظار کر رہا میرا بھائی علاء الحق الدین وہ تمہارا بنگال میں انتظار کر رہا. سمجھا تو ان کو اطمینان ہو گیا. وہاں ایک چیز اور پیش آ گئی تھی کہ حضرت کے تبرکات جو خلفاء اور جو خاندان والے تھے وہ سب چاہتے تھے کہ ہمیں یہ تبرکات ملے. اس میں جھگڑا ہو گیا. حضرت مخدوم کے سامنے لوگ آئے کہ فیصلہ کیجیے گا کوئی ایسا کرو کہ اس کو حضرت کے مزار پہ رکھ لو اور سب باری باری اٹھائیں جس سے اڑیا وہ لے کے جائے. تو یہ چیز سب کو پسند آئی رکھ دیا کسی سے اٹھتا ہی نہیں تھا. جب سب وہاں کے موجود خلفاء اور اہل خاندان تھک گئے اور کسی سے نہیں اٹھا آخر میں یہ بچے تھے تو انہوں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں. تو حضرت نے اٹھایا دوڑ گئے تو وہ سب لے کے چلے گئے. یہ تو مختصر بات ہے. پھر بنگال گئے پیر سے ملے اور پھر وہاں سے یعنی یہ پہلا مرید تھا کہ جس کے استقبال کے لیے پیر اپنی خانقاہ چھوڑ کر کے اپنے مریدوں کے لے کر کنارے شہر کے کنارے تک آیا اور جس کو پالکی پہ بٹھا کے لے گیا. اب یہ بزرگوں کے راز ہے. مختصر یہ ہے کہ طوالت ہے اسے بچتے ہوئے یہ اس طرح سے وہاں آئے. پھر اس کے بعد حضرت پیر کی بارگاہ میں رہے جب تک رہا. وہاں محبوب اسلامی کا خطاب انہیں ملا. وہاں جہانگیر کا لقب انہیں ملا. وہاں تمام برکتیں وہاں سے ملی. اور اس کے بعد پیر ہی کے حکم سے انہوں نے کچھوچے شریف کی سرزمین کو دکھایا تاکہ تمہیں وہاں جانا. تو وہ یہاں پر آئے. یہ تو ایک سفر کا مختصر سا خاکہ ہے. اور پھر سفر برابر وہ کرتے رہے. اسی بیچ میں بغداد شریف سے پھر گئے تھے تو وہاں ان کے خالہ زاد بہن کے بیٹے
جن کا نام عبدالرزاق، اور ان کو حضرت مخدوم محبت میں نور العین کہتے تھے. سبحان اللہ. تو آج تک عبدالرزاق نور العین ان کا نام مشہور ہو گیا. وہ سیدنا غوث پاک کی اولاد سے تھے. ان کے والد حضرت عبدالغفور یہ حضرت غوث پاک کی اولاد سے تھے. تو ان صاحبزادے کو حضرت مخدوم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور بہن نے بھی دے دیا، اجازت دے دی، اور بہنوئی نے بھی اجازت دے دی کہ آپ اپنی تربیت میں اس کو رکھیں. اور اس کو لے کر کے حضور پھر کچوچے شریف آئے اور اپنا خلیفہ بنایا، اپنی تعلیم و تربیت میں رکھا، سمجھا، اور بہت ہی اونچے مقام پر ان کو پہنچایا، اور اپنا بہت ہی جلیل القدر خلیفہ بنایا. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے خود شادی نہیں کی تھی، کچھ ان کے پیر کا اشارہ تھا. تو انہوں نے اس بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا. اس کی اولاد جو ہے اس کو اپنی اولاد سمجھا. تو کچوچے شریف میں حضرت عبدالرزاق نور العین کی اولاد اسی زمانے سے بستی ہوئی چلی آئی، اور 500-600 صدی یہ 8ویں صدی ہجری کی بات ہے. اب تو کیا نام ہے کافی فاصلہ ہو گیا، 600-700 صدی کا فاصلہ ہو گیا ہے. اور اس خاندان میں اعلیٰ سے اعلیٰ بزرگ اولیاء ابدال اوتاد پیدا ہوتے رہے، اور سب مسلسل دین کی خدمت کرتے رہے. اس خاندان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہر دور میں خاندان میں علماء کی کمی نہیں تھی، اور دین کی خدمت برابر کرتے رہے. اور ان عالموں میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا تھا جو جہاں گشت ہوتا تھا، گھومنے والا. کچھ گھر میں رہنے والے ہوتے تھے خانقاہی لوگ، کچھ باہر کا دورہ کرنے والے رہتے تھے. یہ ہمیشہ اتنا لمبا سفر ہوتا ہے. تو حضرت تو کچوچے شریف کی جو بستی ہے بنیادی طور پر حضرت عبدالرزاق نور العین کی اولاد ہے، اور عبدالرزاق نور العین یہ غوث پاک کی اولاد ہے. تو وہ گھرانہ قادری گھرانہ، مگر وہ اپنے کو اشرفی گھرانہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخدوم اشرف نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اسی لیے ہم اپنے کو خاندان اشرفیہ کا کہتے ہیں. وہاں کے چھوٹے والے ان کو خاندان، ہم اپنے کو خاندان اشرفیہ کہتے ہیں. ویسے اشرفیہ ہمارا سلسلہ ہے، اور جیلانی ہمارا خاندان. اور سلسلہ اشرفیہ جو ہے یہ 2 سلسلوں، ویسے تو حضرت مخدوم کو تمام سلسلوں کی اجازت تھی، مگر 2 سلسلہ میں زیادہ مشہور ہے، قادری اور چشتی. چشتی سلسلہ انہوں نے حاصل کیا شاہ علاء الحق پنڈوی سے. شاہ علاء الحق پنڈوی جو تھے وہ مرید و خلیفہ تھے حضرت سراج الحق والدین آئین ہند کی، اور سراج الحق والدین جو مرید و خلیفہ تھے محبوب الہی نظام الدین اولیاء. اور یہاں پر جو سلسلہ قادریہ انہوں نے لیا وہ سید جلال الدین بخاری سے. تو ہمارے مخدوم کا زمانہ وہ تھا جب حضرت بہاؤالدین نقشبند، بدیع الدین زندہ پیر، تو حضرت مدار العالمین سید بدیع الدین زندہ پیر کا زمانہ، گیسو دراز بندہ نواز کا زمانہ تھا. گیسو دراز بندہ نواز گلبرگہ شریف میں حضرت مخدوم وہاں 40 دن تک مسلسل ان کے مہمان ہیں. تو یہ وہ بزرگوں کا اولیاء کا زمانہ تھا، اور حضرت بدیع الدین مدار یا ان کے ساتھ حضرت کا سفر بھی ہو چکا. سید جلال الدین بخاری نے ایک ہی وقت میں 500 سلسلے کی اجازت ہمارے مخدوم کو دیا. تو یہ اس دور کے غوث العالم، غوثیت کا بھی مقام ان کو ملا، محبوب اسلامی کا خطاب، جہانگیر کا خطاب. جب پیر نے ان کو رخصت کرنا چاہا تو سوچا کہ ان کو خطاب کیا دے، تو در و دیوار سے آواز آنے لگی جہانگیر جہانگیر جہانگیر. تو سمجھ گئے کہ ان کا خطاب یہ جہانگیر وہاں سے یہ خطاب لے کر کیا. یہ ہے کچوچے والوں کی مختصر ہسٹری. اور اسی خاندان میں اس دور میں آ کر کے حضرت مخدوم الملت محدث اعظم کی ایک شخصیت چلی، وہ اسی خاندان سے. تو یہ جن کا نام سید محمد کنیت ابو المحامد
اور محدث اعظم سے مشہور اور بہت ہی مشہور مخدوم الملت محدث ہوئے کہ علماء میں سب سے اونچا مقام تھا اپنے عہد میں ان کا. سمجھا. یہ محدث اعظم جو ہیں ان کا بھی آستانہ کچوچے شریف میں ہے اور ان کی سجادگی میں سجادہ نشین جو ہے اس کا نام ہے سید محمد مدنی. تو یہ ایک مختصر سی ہسٹری ہے. ویسے تو کہنا ہے کبھی کسی کے پاس حیات غوث العالم اس کو گجراتی میں بھی چھاپا ہے نبی پور والوں نے. والد